بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو قرآن کریم کی ایک سورہ فیل کا مختصر ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو اس سورہ فیل کی تفسیر اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اسے سمجھنے اور دل میں اتار کر اس سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عظیم واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے بیان کیا ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے باعث عبرت ہے اور مومنوں اور مسلمانوں کے لیے اضافہ ایمان کا سبب بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سورہ کے اندر جو واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ یوں ہے کہ ملک حبشہ کی طرف سے، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم کے نام سے ایک گورنر مقرر تھا۔ اس نے صنعاء کے اندر ایک عیسائی گرجا گھر کی تعمیر کی تھی اور اس کے ذریعے سے اس نے یہ کوشش کی تھی کہ جو لوگ خانہ کعبہ کی طرف عبادت کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ حج و عمرہ کے لیے وہاں اس وقت جاتے تھے، ان کو اسی بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف وہ لانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب اس بات کی خبر عرب کے لوگوں کو پہنچی تو ان کو بڑا غصہ ہوا اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے ناگوار گزری۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے
وہاں پہنچ کر اس گرجا گھر کے اندر غلاظت کر دی اور اسے پلید اور ناپاک کر دیا۔ چنانچہ اس کی خبر عبرۃ الاشرم کو دی گئی کہ کسی نے اس طرح کی حرکت کر دی ہے اور اسے پلید کر دیا۔ چنانچہ اس کو بھی بڑا غصہ آیا اور اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا جو ہتھیار سے مسلح تھا، اور اس لشکر میں کچھ ہاتھی بھی تھے۔ ان کو لے کر کے وہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے کی پوری تیاری کی اور مکہ کے قریب پہنچ بھی گئے۔ جب وہ لوگ مکہ کے قریب پہنچ گئے اور وادی محصر تک پہنچ گئے، اس کے بعد ان کا جو ہاتھی تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ کتنی بھی کوشش کرتا آگے بڑھانے کی، وہ آگے نہیں بڑھتا، لیکن اگر اسے الٹا یمن کی طرف اٹھا کر کے اور لے جانے کی کوشش کرتا، ہانکنے کی کوشش کرتا، تو پھر وہ دوڑ کر کے ادھرے بھاگنے لگتا۔ بہرحال اسی طرح وہ لوگ کچھ وقت رہے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے ان کے پاس پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا، مختلف جھنڈ کو، جن کی چونچوں میں اور جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور ان کنکریوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس لشکر جرار کو ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنکریاں تھیں بہت چھوٹی چھوٹی تھی، جو چنا ہے، چنا کے دانے کے برابر یا مسور کے دانے کے برابر، لیکن جب وہ ان پر وہ کنکری گرتی تو جس پر بھی وہ گرتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت بالکل جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ یہاں تک کہ عبرۃ الاشرم جو گورنر تھا، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ وہ صنعاء واپس پہنچنے سے پہلے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتر جانا پڑا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس فوج کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے گھر اور بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، یہی لشکر جب مکہ کے قریب پہنچ گیا تو لشکر کے لوگوں نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ عبد المطلب ان کے پاس پہنچ کر، یعنی عبرۃ الاشرم کے پاس پہنچ کر ان سے کہا کہ تمہارے لشکر نے ہمارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، تم ان اونٹوں کو واپس کر دو۔ جہاں تک تم آئے ہو بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے، تو یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ رب العزت اس کا محافظ ہے۔ تم اس کو ڈھانے کے لیے آئے، تمہارا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اللہ رب العزت نے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی واقعہ کو اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا۔ ہم لوگ اب اس سورہ کی ایک ایک آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی، کیا آپ نے
نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف معقول، پس اس نے ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جڑنے، قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کے جو معنی اور مطالب ہیں، اس کے اندر جو پیغامات ہم انسانوں کے لیے ہے، اللہ رب العزت ان تمام پیغامات کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے اعزاء اقارب جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جہاں بھی ان کے سامنے مسائل ہیں اللہ رب العزت ان تمام مسائل کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر قائم رکھے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس دنیا سے اٹھائے تو ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔